بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا عنوان ہے مٹی کا گھر اور سونے کا دل۔ ایک جذباتی اور سبق آموز کہانی۔ ایک خوبصورت سے گاؤں کے آخری سرے پر ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر واقع تھا۔ گھر کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں، چھت پر پرانی لکڑیاں پڑی تھیں اور بارش کے دنوں میں پانی اندر ٹپک آتا تھا۔ اس گھر میں کریم بخش اپنی بیوی زلیخا اور اکلوتے بیٹے سلمان کے ساتھ رہتا تھا۔ کریم بخش ایک غریب کسان تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، سادہ لباس پہنتا اور اپنے چھوٹے سے کھیت کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اس کے پاس نہ بڑی زمین تھی، نہ ٹریکٹر، نہ کوئی کاروبار، بس چند ایکڑ زمین تھی اور محنت کرنے والے 2 ہاتھ۔ لیکن گاؤں میں کریم بخش کی ایک ایسی دولت تھی جو کسی امیر آدمی کے پاس بھی نہ تھی۔ وہ تھا اس کا سونے جیسا دل۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ اگر کسی کے گھر میں آٹا ختم ہو جاتا تو کریم بخش اپنی پوری بوری میں سے تھوڑا نکال کر اسے دے دیتا۔ کسی کا بچہ بیمار ہوتا تو اپنی جمع پونجی میں سے دوا کے پیسے دے دیتا، اور اگر کسی کسان کی فصل خراب ہو جاتی تو اپنی فصل میں سے حصہ نکال کر اس کے گھر بھیج دیتا۔ زلیخا کبھی کبھار پریشان ہو کر کہتی، آپ خود اتنے غریب ہیں، پھر دوسروں پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں؟ کریم بخش مسکرا کر جواب دیتا، زلیخا، گھر کی دیواریں مٹی کی ہوں تو کوئی بات نہیں، بس دل مٹی کا نہیں ہونا چاہیے۔ زلیخا یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا واقعی ایک نیک اور با کردار انسان تھا، مگر ان دونوں میں سب سے بڑی امید ان کا بیٹا سلمان تھا۔ سلمان بچپن سے ہی ذہین تھا۔ کریم بخش جانتا تھا کہ اس کا بیٹا وہ زندگی گزارے گا جو وہ خود نہ گزار سکا۔ ایک دن اس نے سلمان سے کہا، بیٹا، میں چاہتا ہوں تم خوب پڑھو، میری طرح ساری زندگی مٹی میں ہاتھ نہ ڈالتے رہو۔ سلمان نے پوچھا، ابا، آپ کو کھیتی باڑی پسند نہیں؟ تو کریم بخش ہنس پڑا، پسند ہے بیٹا، بہت پسند ہے، مگر میں چاہتا ہوں تمہارے ہاتھ میں قلم ہو، میرے جیسا پاوڑا نہ ہو۔ سلمان نے باپ کی بات دل میں بٹھا لی اور دن رات پڑھنے لگا۔ کریم بخش اس کی فیس ادا کرنے کے لیے اپنی کئی ضرورتیں قربان کر دیتا۔ کبھی اس کے پاس نئے کپڑے نہ ہوتے، کبھی گھر میں دال کی بجائے صرف روٹی اور نمک ہوتا، لیکن سلمان کی کتابیں ہمیشہ نئی ہوتی۔ ایک رات زلیخا نے دیکھا کہ کریم بخش اپنی پرانی چادر اوڑھے سو رہا ہے، تو اس نے پوچھا، آپ نے نئی چادر کیوں نہیں خریدی؟ تو کریم بخش نے مسکرا کر جواب دیا، سلمان کی کالج کی فیس دینی تھی، اس لیے۔ زلیخا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اپنے لیے بھی تو کچھ سوچا کریں۔ کریم بخش نے آہستہ سے کہا، میں اپنے لیے ہی تو سوچ رہا ہوں، میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، اس سے بڑی دولت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وقت گزرتا گیا۔ سلمان نے تعلیم مکمل کی اور شہر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی اس نے گاؤں میں فون کیا اور کہا، ابا، مجھے نوکری مل گئی۔ کریم بخش خوشی سے رو پڑا، اللہ تجھے ہمیشہ کامیاب رکھے بیٹا۔ تو سلمان نے کہا، ابا، اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہر مہینے پیسے بھیجا کروں گا۔ کریم بخش نے جواب دیا، پیسے سے زیادہ تیری خرید چاہیے بیٹا۔ ابتدائی چند ماہ سلمان باقاعدگی سے گھر پیسے بھیجتا رہا، پھر اس کی زندگی بدلنے لگی۔ شہر میں اس کے لیے نئے دوست بن گئے، وہ اچھے کپڑے پہننے لگا، مہنگے ریستورانوں میں جانے لگا، نئی گاڑی بھی خرید لی، اور آہستہ آہستہ اسے اپنے گاؤں کا مٹی کا گھر چھوٹا اور غیر اہم لگنے لگا۔ ایک دن اس کا دوست اس کے گھر آیا۔ باتوں باتوں میں دوست نے پوچھا، تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ سلمان نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، بس گاؤں میں رہتے ہیں۔ دوست نے دوبارہ پوچھا کہ کاروبار کیا ہے ان کا؟ تو سلمان نے نظریں چرا کر کہا، کسان ہیں۔ دوست نے حیرت سے پھر کہا، اچھا، تو تمہارا تعلق گاؤں سے ہے؟ سلمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو جواب دیا، ہاں، لیکن اب میرا گاؤں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ یہ جملہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ تھا، کیونکہ اس کا پورا مستقبل اسی گاؤں کی مٹی سے جڑا ہوا تھا۔ کچھ دن بعد کریم بخش نے سلمان کو فون کیا،
بیٹا اس بار فصل کچھ کم ہوئی ہے، اگر ممکن ہو تو گھر آ جانا، بہت دن ہو گئے تجھے دیکھے ہوئے۔ سلمان نے کہا ابا ابھی بہت مصروف ہوں، اگلے ہفتے آ جاؤں گا۔ پھر اگلا ہفتہ آ گیا، پھر اگلا مہینہ آ گیا، پھر کئی مہینے گزر گئے، سلمان گھر نہیں آیا۔ زلیخا ہر بار شوہر سے کہتی آپ اسے دوبارہ فون کر لیں۔ کریم بخش جواب دیتا نہیں بیٹا مصروف ہوگا، جب وقت ملے گا خود آ جائے گا۔ ایک دن گاؤں میں شدید بارش ہوئی۔ بارش اتنی زیادہ تھی کہ گھر میں پانی داخل ہو گیا۔ کریم بخش لوگوں کی مدد کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ وہ ایک بوڑھے شخص کے گھر سے پانی نکال رہا تھا کہ اچانک پھسل کر گر گیا۔ اس کی کمر پر شدید چوٹ آئی۔ گاؤں والوں نے اسے گھر پہنچا دیا۔ زلیخا نے فوراً سلیمان کو فون کیا بیٹا تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تو سلمان نے جواب دیا کیا ہوا؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ بارش میں گر گئے ہیں۔ سلمان نے کہا امی ڈاکٹر کو دکھا دیں، میں پیسے بھیج دیتا ہوں۔ زلیخا کی آواز باہر آئی بیٹا پیسوں سے زیادہ انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ سلمان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا امی میں جلد آنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہ آیا۔ کچھ دن بعد کریم بخش کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل تو ہو گیا، مگر پہلے جیسی طاقت باقی نہ رہی۔ ایک شام وہ گھر کے باہر بیٹھا سورج ڈوبتے دیکھ رہا تھا۔ زلیخا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو پوچھا کیا سوچ رہے ہیں؟ کریم بخش نے کہا بس یہی کہ ہمارا سلمان کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ زلیخا نے کہا ہاں مگر وہ ہمیں بھول بھی تو گیا ہے۔ تو کریم بخش نے فوراً جواب دیا ایسا مت کہو، اولاد کبھی والدین کو نہیں بھولتی، بس زندگی کی مصروفیات انسان کو دور لے جاتی ہیں۔ زلیخا یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ کریم بخش نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ اسے خوش رکھے، اس کے پاس شکایت کے لیے بہت کچھ تھا، مگر اس نے شکایت کی بجائے دعا کو ہی ترجیح دی۔ کچھ عرصے بعد سلمان کی کمپنی نے اسے ایک بڑے منصوبے کا سربراہ بنا دیا۔ اس کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی۔ اب اس نے شہر میں ایک شاندار گھر خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر خریدتے وقت اس کے ذہن میں اچانک اپنا مٹی کا گھر آ گیا، تو اس نے سوچا کاش ابا اور امی بھی میرے ساتھ شہر میں رہیں۔ اس نے فوراً گاؤں فون کیا ابا میں چاہتا ہوں آپ دونوں میرے پاس شہر آ جائیں۔ کریم بخش بہت خوش ہوا، تو اس نے کہا واقعی بیٹا؟ جی ہاں جی ابا، آپ کے لیے الگ ایک کمرہ ہوگا۔ زلیخا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ لیکن اگلے ہی دن سلمان کے دوست نے اسے مشورہ دیا تمہارے والدین سادہ دیہاتی لوگ ہیں، کیا وہ شہر کی زندگی میں ایڈجسٹ ہو پائیں گے؟ سلمان نے کہا یہ تو پتہ نہیں۔ دوست نے مزید اس کو کہا پھر لوگ کیا کہیں گے، تم اتنی بڑی کمپنی میں ہو اور والدین گاؤں کے سادہ گھر سے آئے ہوں۔ سلمان کے دل میں ایک غیر ضروری جھجک پیدا ہو گئی۔ اس نے والدین کو شہر بنانے کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ کریم بخش انتظار کرتا رہا، کئی ہفتے گزر گئے۔ آخر اس نے فون کیا کہ بیٹا ہم کب آئیں؟ سلمان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا ابا بھی گھر کی کچھ تیاری باقی ہے، بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ کریم بخش نے صرف اتنا کہا ٹھیک ہے بیٹا، اور فون بند کر دیا۔ اس رات کریم بخش دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے زلیخا سے اس رات کچھ نہیں کہا، بس الماری سے سلمان کے بچپن کی ایک پرانی قمیض نکالی اور اسے دیکھتا رہا، اور بیوی سے کہا زلیخا دیکھو یہ وہ قمیض ہے جو سلمان نے پہلی بار اسکول جاتے ہوئے پہنی تھی۔ زلیخا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وقت کتنی جلدی سے گزر رہا ہے۔ کریم بخش نے مسکرا کر کہا ہاں بچہ بڑا ہو گیا، مگر ہمارے لیے آج بھی وہی چھوٹا سلمان ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں خبر پھیلی کہ ایک غریب خاندان کا گھر بارش میں گر گیا ہے۔ کریم بخش فوراً وہاں پہنچا۔ اس خاندان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔
اس خاندان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ کریم بخش نے انہیں اپنے گھر کا بڑا حصہ اناج انہیں دے دیا۔ زلیخا نے حیرت سے پوچھا، اب ہمارے لیے کیا بچے گا؟ کریم بخش نے کہا، اللہ ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نکال دے گا۔ اگلے دن اس نے اپنی پرانی بکری بھی فروخت کر دی اور اس کے پیسے اس خاندان کو دے دیے۔ گاؤں والوں نے کہا، کریم بھائی آپ خود غریب ہیں، پھر بھی دوسروں کے لیے سب کچھ کیوں کر دیتے ہیں؟ کریم بخش مسکرا کر بولا، غربت جیب میں ہو تو انسان غریب نہیں ہوتا، غربت دل میں ہو تو انسان واقعی غریب ہو جاتا ہے۔ یہ بات گاؤں کے ایک بچے نے سن لی۔ اس بچے کا نام حسن تھا۔ حسن نے وہ جملہ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیا۔ کئی ماہ بعد سلمان کو اچانک کمپنی سے بڑا جھٹکا لگا۔ جس منصوبے پر وہ کام کر رہا تھا اس میں کافی مالی نقصان ہو گیا۔ کمپنی نے تحقیقات شروع کر دیں۔ سلمان پر الزام لگا کہ اس کی غفلت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر حالات اس کے خلاف تھے۔ اس کی نوکری چلی گئی۔ اس کے کئی دوستوں نے اس کا فون اٹھانا بند کر دیا۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ روز کھانا کھاتا تھا وہ اب اسے پہچاننے سے بھی گریز کرتے تھے۔ سلمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ شہر کی چمک کتنی عجیب اور عارضی ہے۔ اس کے پاس گاڑی تھی، گھر تھا، مگر دل کے اندر سکون نہیں تھا۔ اسے اچانک اپنے باپ کی یاد آئی۔ بیٹا، پیسے سے زیادہ تیری خیریت چاہتے ہیں۔ سلمان نے اسی رات گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کئی سال بعد وہ اسی مٹی کے راستے پر چل رہا تھا۔ جب وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہی مٹی کی دیواریں، وہی پرانا دروازہ اور وہی صحن، مگر گھر پہلے سے زیادہ خستہ حال ہو گیا تھا۔ سلمان نے دروازہ کھولا۔ کریم بخش چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اس نے بیٹے کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور کہا، سلمان۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سلمان دوڑ کر باپ سے لپٹ گیا۔ ابا، مجھے معاف کر دیں۔ کریم بخش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، کس بات کی معافی بیٹا؟ سلمان روتے ہوئے ابا سے بولا، میں نے آپ کو بلا دیا تھا۔ مجھے آپ کے مٹی کے گھر پر شرمندگی ہوتی تھی، مجھے اپنے غریب باپ پر شرمندگی ہوتی تھی۔ کریم بخش خاموش رہا اور پھر بولا، بیٹا باپ کو اپنے بیٹے کی کامیابی پر کبھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ سلمان نے آنسو پوچھے، ابا، میں بہت بدل گیا ہوں۔ کریم بخش نے مسکرا کر کہا، اچھا انسان وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سمجھ کر واپس آ جائے۔